السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اقم الصلاۃ لذکری۔ محترم حضرات و خواتین، انشاءاللہ آج ہم جس موضوع پر آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے ہم اور ہماری نماز۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بار بار یہ لوگ جو ہے وہ نماز کے اوپر بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں آپ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کی حیثیت ہماری نگاہ میں کیا ٹھہرتی ہے، آپ خود اس کا تجزیہ کریں، اور تجزیہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری نماز اگر ہم کو خود نمبر اپنی نماز کا دینا پڑ جائے تو ہم اس کو کتنا نمبر دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم نماز کے چھوڑنے پر اور نماز کے نہ پڑھنے پر اتنی ناراضگی کا اظہار کیوں ہے، یہ دو باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری بات آخر میں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، لہذا بعض لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ مولانا، دل لگتا ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم ان تینوں باتوں پر جو ہے وہ بہت سادگی سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہم کو صحیح بات کہلائے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، اس پر پروردگار عالم کی اتنی ناراضگی کیوں ہے نماز کے چھوڑنے پر۔ دیکھیں حقیقت کیا ہے نا، نماز جو ہے وہ ایک ڈیفنس ہے۔ کس سے ڈیفنس ہے؟ شیطان سے۔ کیونکہ جب شیطان کو پروردگار عالم نے جنت سے نکالا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور نکلنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں بھلا آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ آدم کی پیدائش تو نے خاک سے کی ہے اور میری پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہے۔ آگ جو ہے وہ خاک کے اوپر بڑا اونچا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم بڑا ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اب شیطان جب وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے کہا اللہ میں تیرے بندے کو جو ہے وہ ہر جانب سے بہکاؤں گا، ہر راستے سے بہکاؤں گا۔ پروردگار عالم نے کہا جا، تجھے پوری اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب کبھی میرے بندے اپنے گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں آ جائیں گے اور گڑگڑا کر کے مجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے نا، تو میں سارے گناہوں کو ایک مرتبہ میں ڈیلیٹ کروں گا، ایک مرتبہ میں ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پہ فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ لہذا پروردگار عالم کی جو ناراضگی ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ نماز کے چھوڑنے پر اللہ اتنا ناراض کیوں ہے، اور اس میں چونکہ ایک بہت بڑی تعداد نماز چھوڑتی ہے تو اس کو آج یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کا اتنا غصہ کیوں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور معراج سے جب واپس آنے لگے تو پروردگار عالم نے نماز کا تحفہ عنایت کیا کہ یہ تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے جو ہے وہ گفٹ ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار مولانا یہ کیسا گفٹ ہے، گفٹ تو آدمی کو ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ کون سا گفٹ ہے؟ ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارے سر پر جو ہے وہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گفٹ کتنا ضروری تھا اور یہی گفٹ سب سے مناسب تھا۔ وہ یہ ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی کہ اللہ میں تیرے بندے کو خوب بہکاؤں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا، تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے کوئی لمحہ، اسی لیے نبی کے اندر فرمایا کہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے جیسے کہ خون سرکولیٹ کرتا ہے۔
خون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی وہ یہ وجہ ہے کہ خون آپ سو جائیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ جاگتے رہیں، لیکن باڈی میں، جسم میں خون کا سرکولیشن ہوتا رہتا ہے، خون اپنا کام روکتا نہیں ہے بھلے آپ سو رہے ہوں۔ ایسے ہی شیطان ہے، آپ سوتے بھی رہتے ہیں تو بھی شیطان آپ کے خلاف پروگرام بناتا رہتا ہے۔ لہذا جب شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں بہکاؤں گا، تو پروردگار عالم نے سوچا کہ اپنے بندوں کی اس سے کیسے حفاظت کی جائے۔ اب حفاظت کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ چیز عطا کی جائے، وہ ڈیفنسو پاور عطا کیا جائے کہ جو شیطان کو ڈیفیٹ کر سکے۔ اب شیطان کو سب سے زیادہ نفرت سجدے سے ہے، سب سے زیادہ نفرت نماز سے ہے، لہذا پروردگار عالم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ عطا کیا کہ تمہارے اوپر شیطان کا حملہ برابر ہوتا رہے گا، لہذا اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تو شیطان سے اپنے آپ کا ڈیفنس کرتے رہو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ تو اس نیت سے دیا کہ ڈیفنس کریں ہم۔ ناراضگی کی بنیادی وجہ ہے کہ میں نے تو ان کو ڈیفنس کے لیے ایک ویپن دیا ہے اور یہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا غصہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ میں ان کو ہدیہ دوں، ان کے لیے گفٹ کروں ان کے لیے، اور یہ ناراض ہوں۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کسی گاؤں کا سفر کر رہا ہوں اور گاؤں کا راستہ جو ہے بڑا خطرناک قسم کا راستہ ہے۔ ہم واپس آ رہے ہیں، گاؤں والوں نے کہا مولانا اس راستے میں جنگل ہے، بڑے خطرناک لوگ رہتے ہیں، لہذا آپ جاتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک ریوالور ضرور رکھیے گا۔ تو اب انہوں نے مجھے جو گفٹ دیا وہ یہ دیا کہ مولانا یہ گفٹ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے راستے کے لیے بڑی حفاظت کرے گا۔ اب ایسے موقع پر جب راستہ خطرناک ہے تو ریوالور ایک بہترین گفٹ ہے۔ اگر ہم آنے لگتے اور وہ ہم کو مٹھائی پیک کر کے 4-5 ڈبے دیتے کہ مولانا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ جو تحفہ تھا مٹھائی والا وہ راستے کے لیے بیکار تھا۔ حالانکہ ریوالور کوئی اچھی چیز نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن جس موقع اور مناسبت سے گفٹ دیا جا رہا ہے، جہاں پر اس کو استعمال کرنا ہے وہاں پر یہ بہترین چیز ہے۔ تو ناراضگی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ میں نے ان کو ڈیفنس کے لیے یہ نماز دی تاکہ شیطان سے یہ اپنا ڈیفنس کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اسی لیے اس کو تحفہ بھی کہا گیا کیونکہ جب چاروں طرف سے شیطان حملہ ور ہے تو ایسا تحفہ دیا جائے جو ڈیفنس کر سکے۔ تو حقیقت میں نماز شیطان سے ڈیفنس کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے بہتر کوئی ڈیفنس نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسا محسوس کرو کہ پروردگار عالم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ محسوس نہیں کر پاتے ہو تو کم سے کم یہ محسوس کرو کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو حقیقت میں نبی بھی جب معراج پہ گئے تو رب سے گفتگو کی، اور اگر ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس کو کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن۔ تو اس کی جو اہمیت ہے، اہمیت کی یہ بنیادی دو وجہ ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کے ہدیے کا، اللہ کے گفٹ کا انکار کرتا ہے۔ ابھی آپ بتائیے کہ آپ کو اگر پریزیڈنٹ کوئی ہدیہ دے دے، کوئی گفٹ کر دے، تو آپ لا کر کے اپنے ڈائننگ ہال میں بہت سجا کر کے رکھتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس کو بتاتے ہیں اور دکھلانے کے لیے رکھتے ہیں کہ صاحب یہ گفٹڈ بائی پریزیڈنٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رب نے کوئی گفٹ دیا ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ کا گفٹ آپ کو ہاتھ میں دے اور آپ اٹھا کر کے اسی کے سامنے یوں اس طرح سے رکھیں، ٹیبل پہ رکھیں، اس طریقے سے رکھیں، تو فوراً محسوس کرے گا کہ اس نے ہمارے گفٹ کی قدر ہی نہیں کی۔ ایسے ہی پروردگار عالم کی ناراضگی ہے کہ میں نے تو اس کو گفٹ دیا نماز کا اور یہ اس کو پھینکتا پھر رہا، چھوڑتا چل رہا ہے۔ تو ناراضگی کی بنیاد یہ ہے۔ حالانکہ آپ کی ہماری نماز سے پروردگار عالم کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ اور ہم 1000 لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو بھی رب کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اور ساری دنیا رب کی پجاری بن جائے تو بھی رب کی جو ہے وہ خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ناراضگی جو ہے وہ نیچرل ہے کہ اس نے اپنے ڈیفنس کے سامان کو چھوڑا، اس نے ہمارے ہدیے کا انکار کیا۔ تو یہ دو بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم بڑا ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کو ایک بات آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اب ہم اور اپنی نماز پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں 2-3 جملے ایسے ہیں، خاص کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہر نماز میں بندہ ڈیلی کم سے کم اگر نمازی ہے تو 21 سے 30 مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمارا گزر ہوا ایک درخت کے پاس سے. درخت جو ہے وہ گاؤں میں تھا تو وہاں پر ساری قوموں کے لوگ اکٹھا تھے. تو اتفاق سے وہاں نل لگا ہوا تھا تو میں نے سوچا پانی پی لیں گے لاؤ. تو دیکھا کہ جو آ رہا ہے وہ درخت پہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ درخت پہ سجدہ کر رہا ہے. تو ایک صاحب جو ہے ہم کو لگا کہ یہ تو مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام نور محمد ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے بھی یہاں سجدہ کیا اور آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی؟ کہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھی. ہم نے کہا آپ نے جمعہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا؟ کہاں پڑھا. ہم نے کہا اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے آ کر کے اس درخت کو بھی جو ہے سجدہ کر دیا. تو آپ کا جو وعدہ آپ کے رب کے ساتھ تھا تو رب تو سوچتا ہوگا یہ عجیب وعدہ خلاف بندہ ہے. روزانہ 21 سے 27 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ ہم کہیں بھی اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں اور آ کر کے یہاں سر جھکایا. اب آپ کے بارے میں پروردگار عالم کیا فیصلہ کرے گا؟ لہذا آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد آپ کہتے ہیں اور یہ ہماری کیفیت ہے. پھر کہتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. پھر اس کے آگے کہتا ہے کہ ایسا سیدھا راستہ دکھا اے اللہ کہ انعمت علیہم، کہ جس کے اوپر تو نے بڑا انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، جن پر تو نے بڑی انعام کیے، بڑا فضل کیا، تیرا فضل ان کے ساتھ رہا، ان کا راستہ دکھلا. یہ دعا کرتا ہے. آپ یقین جانیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی مرتبہ انہوں نے یہ بات کی کوشش کی کہ میرا جو کام ہے وہ کام ہے جو انبیاء کا کام ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا سارا کا سارا انبیاء کے راستے سے خلاف ہے، اور دعا روز کرتا ہے کہ پروردگار عالم انبیاء کے راستے پہ چلا دے. یہ عجیب و غریب نماز ہے ہماری کہ دعا ایک کریں اور ایکشن ہمارا ایک ہو، عمل ایک جا رہا ہے، بات ایک ہو. تو پروردگار عالم تو آپ کے بارے میں، ہماری نماز کے بارے میں کیا فیصلہ لے، کیا سمجھے ہماری نماز کو. اب ہم اور اپنی نماز پر بات کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں 2-3 جملے ایسے ہیں، خاص کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہر نماز میں بندہ ڈیلی کم سے کم اگر نمازی ہے تو 21 سے 30 مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمارا گزر ہوا ایک درخت کے پاس سے. درخت جو ہے وہ گاؤں میں تھا تو وہاں پر ساری قوموں کے لوگ اکٹھا تھے. تو اتفاق سے وہاں نل لگا ہوا تھا تو میں نے سوچا پانی پی لیں گے لاؤ. تو دیکھا کہ جو آ رہا ہے وہ درخت پہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ درخت پہ سجدہ کر رہا ہے. تو ایک صاحب جو ہے ہم کو لگا کہ یہ تو مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام نور محمد ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے بھی یہاں سجدہ کیا اور آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی؟ کہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھی. ہم نے کہا آپ نے جمعہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا؟ کہاں پڑھا. ہم نے کہا اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے آ کر کے اس درخت کو بھی جو ہے سجدہ کر دیا. تو آپ کا جو وعدہ آپ کے رب کے ساتھ تھا تو رب تو سوچتا ہوگا یہ عجیب وعدہ خلاف بندہ ہے. روزانہ 21 سے 27 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ ہم کہیں بھی اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں اور آ کر کے یہاں سر جھکایا. اب آپ کے بارے میں پروردگار عالم کیا فیصلہ کرے گا؟ لہذا آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد آپ کہتے ہیں اور یہ ہماری کیفیت ہے. پھر کہتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. پھر اس کے آگے کہتا ہے کہ ایسا سیدھا راستہ دکھا اے اللہ کہ انعمت علیہم، کہ جس کے اوپر تو نے بڑا انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، جن پر تو نے بڑی انعام کیے، بڑا فضل کیا، تیرا فضل ان کے ساتھ رہا، ان کا راستہ دکھلا. یہ دعا کرتا ہے. آپ یقین جانیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی مرتبہ انہوں نے یہ بات کی کوشش کی کہ میرا جو کام ہے وہ کام ہے جو انبیاء کا کام ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا سارا کا سارا انبیاء کے راستے سے خلاف ہے، اور دعا روز کرتا ہے کہ پروردگار عالم انبیاء کے راستے پہ چلا دے. یہ عجیب و غریب نماز ہے ہماری کہ دعا ایک کریں اور ایکشن ہمارا ایک ہو، عمل ایک جا رہا ہے، بات ایک ہو. تو پروردگار عالم تو آپ کے بارے میں، ہماری نماز کے بارے میں کیا فیصلہ لے، کیا سمجھے ہماری نماز کو.
مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی شکایت کرے کہ مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، مثال کے طور پر اب بڑی گرمی لگ رہی تو لوگ کہیں گے ایسا ہے مولانا پنکھا چلا لو. اب پنکھا چل رہا تو اس نے اس کو بھی آف کر دیا، پھر کہتا ہے گرمی لگ رہی ہے. لوگوں نے کہا بھائی ایسا کرو کولر چلا لو، کولر بھی آف کر دیا، بغل میں ایک بھٹی لگا لیا آپ نے. اب بھٹی اور گرمی دینے لگی، اب مستقل یہ بات کہہ رہا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اٹھا کر کے کمبل اوڑھ لیا. اب یقینی بات ہے کہ یہ جتنا کام کرتا جا رہا ہے گرمی بڑھانے کا کرتا جا رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے. آپ بتائیے کہ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ صاحب یہ مینٹلی طور پر بندہ صحیح نہیں ہے، گرمی کی شکایت کرتا ہے اور گرمی کے سارے سامان مہیا کرتا ہے. سیم ہماری نماز کا یہ معاملہ نہیں ہوا کہ ہم دعا کریں کہ اللہ انبیاء کا راستہ بتا، اللہ انبیاء کے طریقے پہ چلا، اور جتنے ایکشن کریں، جتنی باتیں کریں، جو کچھ کریں سب انبیاء کے خلاف کریں. تو یہ دعا کیسی ہوئی؟ ویسے ہی ہوئی کہ گرمی سے بچنے کی دعا کی جائے اور گرمی کا سامان مہیا کیا جائے. لہذا یہ جو ہے وہ اپنی نماز کو اگر ہم خود نمبر دینا تو ہم خود سمجھیں گے کہ ہم نماز میں فیل ہو گئے ہیں. پھر کہتا ہے اللہ ان کا راستہ نہیں دکھلانا جن پر تو بڑا غضبناک ہوا. یعنی یہ ہے چاہے جس پر بھی اللہ غضبناک ہے، حامان ہے، نمرود ہیں، فرعون ہے، دنیا کے جو جو خطرناک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو ہے کانٹے بوئے اور ظلم کیا، ان کے راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں پروردگار عالم، خدا کے واسطے ان کا راستہ نہیں دکھلانا. اب آپ بتائیے، اور سارے طریقے ان کے اختیار کیے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ہماری آپس میں بڑی تضاد ہیں. پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا. بھائی آپ یہ نماز میں دعا کرتے ہیں نا، یہ تو دعائی ہے جملہ ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا. سوال یہ ہے، میں سبھی سے پوچھوں گا، خاص کر جو نماز پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تو میں نے تقریر کا پہلا حصہ کیا. یہ جو کر رہا ہوں ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سیدھا راستہ کے لیے اس دعا کے بعد کبھی آپ نے کوشش کی ہے؟ کبھی زندگی میں کوشش کی ہے کہ اللہ وہ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ ایک بندہ دعا کرے کہ اللہ میتھ میں مجھے 100 نمبر دے دے. بھائی 100 نمبر کی دعا کر رہے ہو تو اس کی ترکیب بھی تو اختیار کرو. میتھ میں 100 نمبر کیسے مل جائیں گے؟ صرف ہاتھ پھیلانے سے، دعا کرنے سے تو نمبر نہیں ملنے. ترکیب آپ پوری کرتے ہیں. ایک آپ کو مزیدار بات بتائے، آپ کو بھی ہنسی آئے گی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ لڑکا دے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے. کچھ دن کے بعد ہم نے حقیقت میں ان کے لیے دعا کی. کچھ دن کے بعد میری ملاقات ہوئی، 1.5 سال کے بعد. تو ہم نے کہا یار کچھ لڑکا وڑکا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا یار میں نے ابھی شادی نہیں کی ہے. اب مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یار یہ عجیب بندہ ہے، ہم سے دعا کرا رہا ہے اور دیکھو تو شادی نہیں کیا ہے. یہی معاملہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کی ترکیب ہم کو اختیار نہیں کرنا ہے. اور حقیقت میں اگر آپ سیدھا راستہ دکھلانا چاہتے ہیں، فوراً کیا آیت شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سیدھا راستہ تو نے مانگا ہے، کھول کتاب اور شروع ہو جا. لیکن ہم صرف سیدھا راستہ کی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ سوال دعا کرتے رہتے ہیں سیدھا راستہ دیکھا، لیکن ہم اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں حقیقت میں ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے. لہذا اپنی نماز کو اگر ہم خود نمبر دینا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو فیل کر لیں گے. یہ ہم کو دوسری بات کہنی تھی. تیسری بات جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں، نمازیوں کو بڑی شکایت ہے کہ مولانا جب نماز پڑھتے نا تو بڑے دل میں خیالات آتے ہیں، 2 رکعت نماز میں 20-25 جگہ ہو کر کے آتے ہیں. آج اس مسئلے کو حل کریں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ نماز جب کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آئیں. یا کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جس نماز میں دل ہی نہیں لگے. یقینی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک تو وہ عمل معتبر ہے جو دل سے کیا جائے. ان دونوں باتوں کو آج سمجھ لیں کہ نماز میں خیال آتا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے. دل لگتا نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے. دیکھیے نماز میں جو خیال آتا ہے، مطلب 2 رکعت نماز میں 20 جگہ ہم چلے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ معلوم آپ کو کیا ہے؟ شیطان کو یہ پوری طرح معلوم ہے کہ نماز اگر اس کی قبول ہو گئی تو اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اس لیے سب سے زیادہ آپ کو نماز میں جو ہے نا وہ اریٹیٹ کرے گا. آپ دیکھیں روزہ رکھیں کوئی اریٹیشن شیطان کی طرف سے زیادہ نہیں، حج کرنے جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، زکات دے رہے ہیں کوئی زیادہ لیکن نماز میں آپ کھڑے نہیں ہوئے کہ وہ پارٹنر آپ کے ساتھ آ کر کے ایک دم آپ کے ساتھ گیم کھیلنا شروع کر دیا. تو حقیقت یہ ہے، آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر ایک سجدہ بھی اس کا قبول ہو گیا
ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو گیا تو اس کے تو جنت میں چلا جائے گا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا کسی طرح نماز جو ہے اس کی قبول نہیں ہونے دو. تو اس لیے وسوسے زیادہ آتے ہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسے وسوسے آئے نا تو نماز کے درمیان میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کہ اللہ ہم اس شیطان مردود سے نہ پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لے، خدا کے واسطے نماز پڑھنے دے. ایک یہ اعوذ باللہ کہنے کی بات آئی ہے. دوسرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں شیطان آتا ہے، آنے کے بعد آپ کو ایک کام شروع کراتا ہے نماز میں، پھر چلا جاتا ہے. باقی مثال کے طور پر آپ گھر بنا رہے، شیطان آتا ہے، آنے کے بعد بنیاد رکھتا ہے، وہ فنیشنگ ٹائلز وائلز نل ول آپ لگاتے رہتے ہیں. وہ تو اتنا لگا کر کے چلا گیا، صرف نماز میں پھنسا دیا، پھنسانے کے بعد چلا گیا. آپ کے ساتھ دیر تک نہیں رہتا، وہ سوچتا چلو دوسرا کسٹمر تلاش کرو، اس کے پیچھے کیوں پڑے، تو اپنے ہی بزی ہو گئے آپ. تو حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا ہے، جیسے شیطان آیا دماغ نماز میں بہکا، فوراً اپنے آپ کو ریورس کریں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، فوراً نماز میں پلٹ کر آئیں. اچھا اب دوسری بات، لہذا آپ جب بھی نماز میں وسوسہ آئے نا آپ پلٹ کر نماز میں آئیے. اور ایسا اگر 50 مرتبہ ہوتا ہے آپ یقین جان لیجئے کہ بار بار رب کو یاد کر کے پلٹنا کہ میں رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. اب آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل ہی نہیں لگتا ہے، ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جس میں دل ہی نہ لگے. اس کا جواب آپ دیتا ہوں. بعض لوگ اسی چکر میں نماز شروع کرتے ہیں پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ شیطانی آئیڈیا ہے کہ دل نہیں لگتا ہے نماز چھوڑ دیں. دیکھیں ایسا ہے نا کہ جب آپ نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، غور سے سنیں میری بات کو، آپ جب نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، پریزنٹ ہو گئے، تو پروردگار عالم کے دربار میں آپ کو پریزنٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ نماز میں بندہ حاضر ہو گیا. اچھا اب نماز میں جب حاضر ہو گیا، اب نماز میں دل نہیں لگا، نماز اچھی نہیں پڑھا، نماز میں خشوع نہیں ہوا، نماز میں خضوع نہیں ہوا، ایسی ساری بات ہوئی. تو ایسی شکل میں اب وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہماری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوا لہذا اب نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے. نہیں، آپ جب پریزنٹ ہو گئے تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو گئے. آپ کی نماز قبول ہو جائے گی تو ثواب مل جائے گا، پریزنٹ ہو جائیں گے نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں جا کر سوتا ہے، لیکن کلاس ٹیچر اس کو ابسنٹ نہیں مار سکتا. بچہ پریزنٹ ہے، پریزنٹ ہونے سے کیا کرتا ہے کہ اپنی امی کا روزانہ 2 روپیہ بچا رہا ہے جو اس کو فائن پڑنے والا تھا، وہ 2 روپیہ بچا لے گیا ڈیلی کا، بھلے جانے کا مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا. لہذا اس سے قطعی نہ گھبرائیں. اگر دل نہیں لگتا ہے نا تو بھی نماز میں آپ لگے رہیں اور یہ سمجھ کر کے کہ پریزنٹ ہونے پر بھی ہم کو نماز چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ خود بڑی دولت ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.